الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک آپ مسجد میں رکنے والے ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ آپ کو مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مہینہ چونکہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے اور آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. اللہ معاف کرے، ہمارا پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزر چکا اور دوسرے عشرے کے آخری لمحات چل رہے ہیں. یہ بھی عشرہ چلا جائے گا. اب اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو کہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا. دیکھیے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس قابل ہے کہ اس میں ہم دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عبادات کا اہتمام کریں. پورا مہینہ، چاہے پہلا عشرہ ہو یا دوسرا عشرہ ہو یا تیسرا عشرہ ہو، لیکن تیسرا عشرہ جو ہے وہ ان دو عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. چونکہ تیسرے عشرے کے بارے میں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عشرے میں عبادات کے اندر مزید اضافہ فرما دیتے تھے. خود بھی اہتمام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کراتے تھے، اہتمام کی ترغیب دیتے تھے. تو چونکہ تیسرا عشرہ عن قریب شروع ہونے والا ہے، تو تیسرے عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو تیسرے عشرے میں شب قدر کے امکانات زیادہ ہیں. شب قدر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک مستقل سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب شب قدر میں نازل ہوئی. دیگر فضائل وہ الگ ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری جو کتاب ہے قرآن کریم وہ شب قدر میں نازل ہوئی. آگے شوق دلانے کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں عبادت کرنے سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ کوئی ایک آدمی شب قدر کے اندر عبادت کرے اور دوسرا آدمی شب قدر کے علاوہ 1000 مہینے تک عبادت کرے، تو یہ شب قدر کے اندر جو عبادت کر رہا ہے یہ بہتر اور افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب قدر کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں اور شب قدر کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں.
لیکن شب قدر کو مخصوص طور پر ہم کو نہیں بتلایا گیا کہ فلاں تاریخ کے اندر شب قدر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ عبادت کریں، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمارے عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عبادت کریں گے تو میرے بندوں کا فائدہ ہوگا، میرے بندوں کے درجات بلند ہوں گے، میرے بندوں کو بلند مقام ملے گا۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو جو مخفی رکھا ہے، اس کی تعین کو جو نہیں بتلایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے شب قدر کی تلاش میں زیادہ عبادت کریں۔ اگر ہم کو ایک رات بتلا دی جاتی کہ 27ویں شب کو شب قدر ہے تو ہم صرف 27ویں شب کو عبادت کر لیتے اور اس کے بعد چھٹی کر دیتے، دیگر راتوں میں ہم جاگنے کا اور دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو شب قدر کی تعین بتلا دی جاتی کہ فلاں رات کو شب قدر ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اس میں گناہ کرتے تو اس کا وبال زیادہ ہوتا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ نادانی میں کوئی غلطی کر لی۔ اب مثال تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھیے، ایک پولیس والا ہے، وردی نہیں پہنی، وردی پہنے ہوئے نہیں ہے، اب اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی بحث بازی کرے یا ہاتھ اٹھا دے تو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جائے گا جتنا کہ وردی کے اندر اگر کوئی پولیس ہو اور اس پر اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو یہ بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے بھائی یہ پولیس والا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے تو یہ بڑا جرم ہے۔ اور پہلی صورت میں چونکہ معلوم نہیں تھا بھائی کون ہے، کوئی علامت نہیں تھی، تو اس صورت میں جرم چھوٹا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کو شب قدر بتلا دی جاتی اور تعین کر دی جاتی کہ یہی رات شب قدر ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم شب قدر کے اندر گناہ کر دیں تو اس کا وبال زیادہ ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جن راتوں میں، یہ بات میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں چونکہ ہم یہ تو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کان کھول کر سن لیں کہ اگر مبارک راتوں میں یا مبارک دنوں میں یا مبارک ساعتوں میں، مبارک گھنٹوں میں اگر گناہ کیا جائے تو جس طرح ان ایام میں، ان راتوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے علاوہ میں گناہ کرے تو بھی گناہ ہے، لیکن گناہ کم درجے کا ہے، لیکن اگر اسی گناہ کو رمضان میں کرے تو اس گناہ کا وبال بڑھ جائے گا۔ اسی طرح شب قدر کے اندر اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا جتنی فضیلت اس کی زیادہ ہے اتنا ہی گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، اس میں دو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دو بڑی بڑی حکمتیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، بندے کو یہ لگے، اسی لیے پہلا تو امکان یہ کہ پورے رمضان میں ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بھئی اخیر عشرے میں ہے، لیکن اس میں مزید یہ بتلا دیا گیا کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہونا اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ 21ویں شب تو آج ہی ہے، آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی، تو ہم کم از کم آخری درجے میں ان طاق راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ، ان راتوں میں اگر ہم عبادت کا اہتمام کریں گے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ کیونکہ میں ایک بات آپ حضرات کو بتلاتا، جو ایک آدمی ہے وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، واجبات کو نہیں چھوڑتا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا بغیر عذاب کے، بغیر جہنم میں جائے، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، تو گناہ کی وجہ سے وہ نوافل اس کے کھاتے میں سے مٹتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کا ہم کو اہتمام کرنا ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔
آدمی نوافل کا بھی اہتمام کرے اور گناہ بھی کرتا رہے تو نوافل جو ہم ثواب کما رہے ہیں وہ مٹتے جائے گا. لیکن ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرے اور نوافل چاہے تھوڑے ہوں لیکن ان کے ساتھ گناہوں سے بچنے پر زیادہ دھیان دے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ محروم نہیں ہوگا. تو شب قدر کی تعین، شب قدر کی تلاش کے لیے سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ ہے اعتکاف والا طریقہ. اعتکاف کے اندر اگر آدمی سویا ہوا ہو تب بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، چونکہ وہ اعتکاف کے اندر ہے. وہ جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کھا رہا پی رہا، ہر وقت اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. اب اگر آدمی آخر عشرے کا اعتکاف کر رہا ہے، اب اگر اس کو شب قدر سونے کی حالت میں بھی مل گئی تو سمجھ لو کہ اس نے شب قدر کو عبادت کے اندر گزارا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے، فضائل اعمال میں روایت موجود ہے کہ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں مفہوم، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا کہ جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے، کیونکہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اس لیے کہ شب قدر کی تلاش کے لیے، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی اسی لیے کیا تاکہ مجھے شب قدر مل جائے. اور اب مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات تیسرے عشرے میں ہوتی ہے. لہذا جو حضرات اعتکاف کر رہے تھے وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے تھے. تو شب قدر کی تلاش کا اور شب قدر کی عبادت کو پانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کرے. اعتکاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ جانا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ اللہ میں تیرے در پر آ کر پڑ چکا ہوں، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. آج کا ماحول ایسا ہے کہ آدمی مسجد سے باہر نکلے تو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسجد سے باہر نکلا بد نظری ہو گئی، مسجد سے باہر نکلا کوئی مل گیا، بات چلتے 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 غیبت تک نوبت پہنچ گئی. تو یہ سب چیزیں سے آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے. اعتکاف کے اندر آدمی قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور وہ قلعہ کس سے حفاظت کرتا ہے؟ گناہوں سے. گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے. اعتکاف کا جو وقت ہے وہ آج مغرب سے شروع ہو جائے گا. جو حضرات سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، سنت اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں، تو وہ حضرات آج افطار سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. افطار ان کی مسجد میں ہونی چاہیے. اگر افطار کے بعد وہ پہنچتے ہیں تو سنت اعتکاف نہیں ہوگا. 1 منٹ بھی اگر غروب آفتاب کے بعد وہ مسجد کے باہر رہے تو ان کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اور یہ آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر بستی میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو سب بستی والے تارک سنت ہوں گے، سب بستی والے یہ شمار ہوں گے سب نے سنت کو چھوڑا ہے، اور سنت کو چھوڑنے کا گناہ سب کو ملے گا. اور اگر پوری بستی میں سے ایک بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اس سنت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے 2 4 5 جتنے ہو سکے اگر زیادہ سے زیادہ بیٹھے تو یہ اچھی بات ہے، سب کو ثواب ملے گا. لیکن ایک کے بیٹھ جانے کی وجہ سے جو گناہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، گناہ کسی کو نہیں ملے گا. تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے سنت اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں وہ آج افطار سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور افطار ان کی اعتکاف کی حالت میں ہونی چاہیے. اسی طرح جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں. دیکھو اعتکاف گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل ساتھ میں رکھیں، موبائل ساتھ میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. موبائل ساتھ میں رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موبائل کو غلط استعمال نہ کریں. اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال کریں، مسجد میں تصاویر دیکھیں تو بدنظری ہم مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ الٹا ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا آخر عشرہ ہے اور تیسرا مسجد کے اندر، اور چوتھا یہ کہ اعتکاف کی حالت میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا.
تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت رکھتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ عبادات کے اندر صرف کرے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہے، ذکر و اذکار میں لگے رہے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر موبائل کا بھی استعمال کرنا ہے تو اچھا استعمال کرنا ہے، موبائل کا استعمال کرنا بھی ہم سیکھیں کہ موبائل کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آج موبائل کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے یوٹیوب کو اور گوگل کو اپنا مفتی بنا لیا، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا فوراً ہم گوگل سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گوگل اور یوٹیوب استعمال نہ کریں، بلکہ ہم پہلے یہ پوچھیں، اپنے کسی معتبر عالم دین سے پوچھیں کہ بھائی ہم یوٹیوب پر کس کے بیانات سن سکتے ہیں، ہم گوگل پر کس کے بیانات دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے بیانات سنیں۔ آج اگر ہم نے علماء سے تعلق کو توڑے رکھا اور ہم علماء سے دور رہیں اور گوگل اور یوٹیوب کو ہم نے اپنا مفتی بنا لیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ علماء سے کٹ گئے اور یوٹیوب کو اپنا مفتی بنا لیا۔ یوٹیوب پر بھی بہت سے علماء معتبر، لیکن ان کے ساتھ میں بہت سے گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ میں صاف الفاظ میں آپ سے بول رہا ہوں، اسی لیے یوٹیوب پر بیانات سننے سے پہلے اپنے کسی معتبر عالم دین سے معلوم کر لیں کہ میں ان کے بیانات سن سکتا یا نہیں، یا کن کے بیانات سن سکتا ہوں۔ پھر جن کی اجازت آپ کو دی گئی ہے آپ ان کے بیانات سنیں، ان کے علاوہ کسی کے بیانات کو ہرگز نہ سنیں۔ بہت اہم مسئلہ یہ ہے، آج جتنے بھی گمراہ ہو رہے یقین جانیں یہی وجہ ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور موبائل کو مفتی بنا لیا ہے اور علماء سے کٹ گئے ہیں۔ تو علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے، ہم سب کو اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنت باقی سنت ادا کریں۔